معزز بھائی اور بہنوں، کل کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے غنہ کے قواعد، کہ غنہ کے کتنے قواعد ہیں اور آگے جو ہے ان کی جو اقسام ہیں، ان کی ڈیفینیشنز اور ساتھ ان کی ایگزامپلس۔ تو سب سے پہلے غنہ جو ہے وہ دو حروف میں ہوتا ہے، نون اور میم میں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا کہ نون اور میم جب مشدد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون اور میم جب متحرک ہوں یعنی ان کے اوپر حرکت آ جائے تو کبھی بھی غنہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز ہے جب نون اور میم ساکن ہوں یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے تو پھر چار قواعد میں سے دیکھتے ہیں، ان کے پھر آگے چار قواعد بن جاتے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کب غنہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ نون ساکن و میم ساکن اور تنوین، یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ہیں، دو حروف ہیں اور تیسری چیز تنوین ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ تو نون ساکن و میم ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں، جن میں نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ تو یہ چار قواعد ہیں غنہ کے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ ہے اظہار، ٹھیک ہے، یہ والا اظہار، قاعدہ نمبر 1۔ قاعدہ نمبر 1 اظہار، یہ ہم غنہ کے قواعد شروع کر رہے ہیں کہ جب نون اور میم ساکن ہوں تو اس حوالے سے جو ان کی چار اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم کو ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ اظہار ہے۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کی ہوگی کہ نون ساکن اور تنوین کا یہاں پہ کہا گیا ہے تو میم ساکن کو یہاں پہ شامل نہیں کیا گیا۔ تو میم ساکن کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن کے صرف دو قواعد ہیں، ان مکمل اقسام میں سے، یہ اظہار ادغام اقلاب اخفا میں سے صرف دو قواعد ہیں، ایک ادغام میں ہے اور دوسری اخفا میں ہے۔ تو وہ ہم نے الگ سے قواعد لکھے ہیں میم ساکن کے، تو اس لیے یہاں پہ ہم ان کو شامل نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ صرف دو چیزیں چلیں گی ان قواعد میں، اظہار ادغام اقلاب اور اخفا میں، وہ یہ ہیں جی۔ تو اظہار ادغام اقلاب اخفا میں یہ والے قواعد چلیں گے کہ نون ساکن اور تنوین، یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین، یہاں جو میم ساکن ہے اس کو ہم نے الگ لکھ دیا ہوا ہے، اس کے قواعد سیپریٹ کر دیے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا، نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا، یہ اظہار کا مطلب ہے۔ اظہار کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اظہار کا قاعدہ ہے کہ کب ہم ان کو غنہ کے بغیر پڑھیں گے، ان کی کچھ شرائط ہیں، وہ ہم شرائط بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے جو کہ ان کی قواعد میں لکھی ہوئی ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کب ہم نے غنہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ اوپر صرف اظہار کا ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کا جو مطلب ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کیوں نہیں کرنا یا کس وجہ سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے اظہار کے قاعدہ میں کہ کب نہیں ہوگا، کس وجہ سے اظہار میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ چاروں قواعد کی جو ڈیفینیشنز ہیں، ہر ڈیفینیشن کے شروع میں اتنی جو ہیڈنگ ہے، اتنی جو لائن ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے، ہر قاعدے کے ڈیفینیشن میں یہ آپ بولیں گے۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قواعد نون ساکن اور تنوین کے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں نا، میم کا قاعدہ ویسے بھی ہم نے الگ کیا ہوا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے. ٹھیک ہے، سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے. اگر نون ساکن مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تنوین دیکھیں گے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، نون ساکن یا تنوین، پھر اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بعد اگر کیا ہو، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف جن کے دو جوڑے ہیں، یعنی 2 حروف کا ایک جوڑا ہے. تو ان کو آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایسے سمجھیں کہ مانع غنہ ہے، یہ غنہ کو روک دیتے ہیں. یہ 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ صرف ہم وہ قواعد پڑھ رہے ہیں جو کہ نون ساکن کے ہیں. آپ نے ان کو ان میں ایڈ نہیں کرنا جو کہ شد والے ہیں. اگر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تب تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نا، چاہے کوئی بھی حرف آگے آ رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے. ہم نے صرف شد کو دیکھنا ہے نون اور میم پہ. جب شد ہوگی تو ہمیشہ غنہ ہوگا. فی الحال ابھی جو ہمارے قواعد چل رہے ہیں وہ ہیں جب نون اور میم ساکن ہو اور ساتھ ان کے تنوین بھی ہو. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. تو اظہار کا مطلب پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا. تو اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اظہار میں غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس کا قاعدہ مزید ہم نے پڑھا ہے کہ کب نہیں ہوگا غنہ، اس میں کب نہیں ہوگا. تو وہ قاعدہ اس کا یہ ہے، سمپل اور آسان، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. اور یہ جو 6 حروف ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کا نام کیا ہے؟ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. ان کو حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان 6 حرفوں کا تعلق حلق سے ہے. اب حلق کیا ہے اس کا بھی نہیں ہمیں پتا. حلق کہتے ہیں ہماری گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، مکمل گردن جو ہماری ہے یہ حلق ہے. اب اس گردن کے جو 3 حصے بنا دیے گئے، اس گردن کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے جہاں سے سینے کی طرف سے اوپر جو ہے وہ ہماری جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے، ایک حصہ ہے وہ والا. وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. ایسے سمجھیں کہ گردن شروع ہوگی اور یہ 2 حروف جو پہلے ہیں یہ پہلے حصے سے ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا. ان کا مخرج یہ ہے، یعنی یہ اس جگہ سے نکلیں گے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، مخارج نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حروف کی ادائیگی کی جاتی ہے، حروف کی آواز نکالی جاتی ہے، اس کو مخرج بولتے ہیں. اب ان حروف حلقی کا مخرج کیا ہے؟ حروف حلقی کا مکمل مخرج مکمل گردن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے 3 پارٹس ہیں اس گردن کے. جو پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے، وہ ہے جس جگہ سے گردن شروع ہوتی ہے، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے گردن کا سینٹر والا حصہ، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. پھر جہاں پہ گردن ختم ہوتی ہے اور ہمارا چہرہ شروع ہو جاتا ہے
تو اس جگہ سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ تو اس طرح سے یہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور یہ 6 کے 6 حروف ہماری گردن سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر گردن کے آگے 3 حصے ہیں کہ 2 حروف یہاں سے، پھر 2 سینٹر سے، پھر 2 جو ہے وہ جہاں ہماری گردن مکمل ہو رہی ہے وہاں پہ۔ تجوید کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اقصی حلق، وسط حلق، اقصی، وسط، اور تیسرا جو ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تجوید کی لینگویج میں ہم اس کو بولتے ہیں ادنا حلق، سوری، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق۔ تو یہ 3 حلق کے نام ہیں جہاں سے 2 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے، یعنی یہ حروف حلقی جو ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں بغیر غنہ کے پڑھیں گے، یعنی وہاں پہ اظہار کریں گے۔ اور یہ جو 6 حروف ہیں ان کا نام حروف حلقی ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ غنہ نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ غنہ کو روک دیں گے، غنہ نہیں ہونے دیں گے۔ حروف حلقی غنہ کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ غنہ نہیں ہونے دیں گے، وہاں بغیر غنہ کے ادا کریں گے۔ اب ان کی مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی ایگزامپلس میں سے سب سے پہلے ہے کہ نون ساکن پر اظہار کی مثالیں، ٹھیک ہے؟ اس لائن میں یہ ہے کہ نون ساکن پر اظہار کی مثالیں، اور نیچے والی جو لائن ہے وہ ہے نون تنوین پر اظہار کی مثالیں۔ اوپر نون ساکن کی مثالیں ہیں اور نیچے والی لائن میں تنوین کی مثالیں ہیں جن پر اظہار ہوگا۔ تو سب سے پہلے نون ساکن پر اظہار کی مثالیں، تو نمبر 1 ینہون، اس کے بعد ینحتون، اس کے بعد من آمن۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان پر غنہ کیسے نہیں ہوگا، کس طرح سے ہم قرآن کریم میں ان کو دیکھیں گے؟ میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید ان کی سمجھ آ سکے۔ جی، تو یہ ینہون، تو سب سے پہلے ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے، یہ اپنے دھیان رکھنا ہے کہ ان سبھی قواعد میں چاہے اظہار ہے، چاہے ادغام ہے، چاہے اقلاب ہے، چاہے اخفا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے نون ساکن۔ اگر نون ساکن ملتا ہے تو اس کے بعد والا حرف آپ دیکھیں گے، اگر نون ساکن نہیں ہے تو پھر تنوین کو دیکھیں گے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ تو تنوین کسی بھی حرف پہ آ سکتی ہے، یہ لازمی یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ وہ نون کے اوپر ہی ہو۔ تنوین جو ہے وہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتی ہے، ہمارا جو مین قاعدہ ہے وہ ہے کہ تنوین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں نون ساکن مل گیا، ٹھیک ہے؟ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، تو بعد اگر یہ والا حرف ہے ہا، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اس کو پڑھیں گے ینہون، ینہون۔ اگر آپ یہاں پہ رک جائیں گے تھوڑا سا جیسے ینہون تو یہاں پہ غنہ ہو جائے گا جو کہ غلطی ہے تو اظہار میں غنہ نہیں ہوتا۔ نون ساکن کے بعد یہاں پہ ہا ہے تو اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آگے والی مثال میں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے، ہا، تو ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، تو نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا نون ساکن کے بعد
حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ گنہ کو نہیں ہونے دیں گے، گنہ کو روک دیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا تھا، وہاں پہ بھی گنہ نہیں ہو رہا، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے تو یہاں پر بھی گنہ نہیں ہوگا، جیسے ینحتون۔ اسی طرح اس مثال میں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ اب اس کا آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ الف نہیں ہے، اس کو ہم حمزہ بولیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو اس ہر چیز سے، یعنی زبر زیر پیش میں سے، یا اسی طرح تنوین میں سے، یا جزم میں سے، اس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ الف ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کچھ بھی آ جاتا ہے حرکات میں سے، تنوین میں سے، جزم میں سے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف حمزہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا۔ تو نون ساکن کے بعد یہاں پہ حمزہ ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی بغیر غنہ کی ادا کریں گے۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف حلقی میں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد۔ تو فی الحال یہ والی جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں یہ نون ساکن کی تھیں، کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا آ جانا۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی من آمن، اس طرح سے اس کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہیں نون تنوین پر اظہار کی مثالیں۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو نون ساکن کا ہم نے پڑھ لیا ہے، اور دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے نون تنوین کا، کیونکہ اس قاعدہ کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن کی مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں نون تنوین کی۔ تو اس کلمہ میں قرآنً عجباً، تو تنوین کو سب سے پہلے دیکھیں گے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو پھر تنوین نہیں پڑھا جاتا، یعنی اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ تنوین نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ وقف کی صورت میں اگر آخر میں دو زبر آ جاتے ہیں تو ایک زبر کو ہم وہیں پہ رہنے دیتے ہیں، اور دوسرے زبر کو ہم الف سے چینج کر دیتے ہیں، الف بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے قرآنً عجبا، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے علیمن ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں علیم، سمیعن ہوتا ہے تو اس کو سمیع، جمیعن کو ہم پڑھتے ہیں جمیع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ والی جو را ہے یہ ساکن ہو جائے گی، کیونکہ دو زیر کی تنوین اگر وقف کی صورت میں آ جائے یا دو پیش کی تنوین وقف کی صورت میں آ جائے تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے، یعنی جزم بنا دیتے ہیں۔ تو قرآنً عجباً ان کلمات میں سب سے پہلے ہم تنوین دیکھیں گے، تو تنوین ہے نون کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کے فوراً بعد والا حرف دیکھیں گے، سب سے پہلے نون ساکن دیکھتے ہیں یا تنوین، پھر اس کے بعد والا حرف دیکھتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، تو یہاں پہ تنوین کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے عین۔ یہاں پہ ایک چیز اور جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہاں نون تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے یہ والا، یہ تنوین کے ساتھ الف اور یا ویسے لکھے ہوتے ہیں، الف بھی اور یا بھی، یہ دو حروف تنوین کے ساتھ اکثر لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں نون دو زبر نن اور نون دو زبر الف نن، تو یہ نن ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوگی، تو یہ الف ویسے لکھا ہوتا ہے، تو لہٰذا نون کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے فوراً بعد والا حرف عین ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف ویسے لکھا ہوتا ہے تنوین کے ساتھ۔ تو تنوین کے فوراً بعد والا حرف ہے عین۔
جی، تو تنوین کے بعد والا حرف ہے عین، تو لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو یہ عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو پڑھیں گے قرآنً عجباً، ٹھیک ہے، یہاں رکیں گے نہیں۔ اسی طرح جروف انہار ان میں ان کلمات میں فا پہ تنوین ہے، تو تنوین کے فوراً بعد والا حرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے ہا۔ ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عذاب علیم میں با پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر زبر ہے تو وہ حمزہ بن چکا ہے، تو تنوین کے بعد حمزہ بھی آ جائے تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ جروف ہار اور عذاب علیم، اس طرح سے ان کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی اظہار کی۔ پھر بھی کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے آپ کو تو آپ وائس میسیج کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز جیسے ہی ہم آپ کا وہ میسیج دیکھیں گے تو آپ کو رپلائی کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، قاعدہ سمجھ نہیں آیا یا کسی مثال کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ بعد میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ مقصد ہمارا سمجھنا ہے، نہ کہ فارمیلٹی پوری کرنا۔ یہ ہم جو کورس کر رہے ہیں یہ ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کو ان قواعد ان رولز کے تحت پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہ ابھی ہمارے کورس میں جیسے آپ کو پچھلی کلاسوں میں بھی بتایا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ پرماننٹ ہیں انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ایشوز اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں یا کوئی پرابلمز آتی ہیں تلاوت کے دوران، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں یا اس کی پکچر لیں اس حرف کی، اس کو انڈرلائن کریں اور ہمیں بھیج دیں کہ قاری صاحب اس کو کیسے پڑھیں گے، یہاں پہ یہ نشان کس لیے ہے، تو وہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے۔ جی، تو یہ آج کا جو ہمارا قاعدہ تھا اظہار والا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے ادغام کا، ٹھیک ہے۔ اظہار ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ، اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ادغام۔ تو یہ سبھی قواعد بہت ہی آسان ہیں، اگر آپ ان کو کلاس میں اسکرین میں اگر فوکس کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے جس انداز میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ قواعد سمجھ نہ آئیں یا بعد میں بھول جائیں یا یاد نہ ہو۔ یہ انتہائی آسان ہے، اگر آپ کلاس میں ہی فوکس کر کے دھیان سے یہ ان قواعد کو سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو سارا سبق کلاس میں ہی یاد ہو جائے گا، بعد میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم نہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو قاعدہ نمبر 2 ہے ادغام۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے معنی پڑھیں گے کہ ادغام کسے کہا جاتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا۔ اب کس چیز کو داخل کرنا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی مشدد بن جاتا ہے، وہ حرف شد والا بن جاتا ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں جب داخل کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی شد والا حرف بن جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میم کو ہم دوسری میم میں داخل کریں گے تو وہ میم ما ہو جائے گا، یہاں پہ دیکھ لیں شد بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف جب دوسرے حرف میں داخل ہوتا ہے تو وہ مشدد بن جاتا ہے، میم مالن، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کا ہم نے صرف مطلب پڑھا ہے، اب اس کی چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا۔ اب یہ اس کا قاعدہ ہے، ادغام کا قاعدہ
جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان چاروں اقسام میں، اظہار میں، ادغام میں، اقلاب میں اور اخفاء میں، ہر کسی کی ڈیفینیشن یہاں سے شروع ہوگی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، کیونکہ یہ قواعد ہے ہی نون ساکن اور تنوین کے، ٹھیک ہے، اس لیے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ والے حروف ہوں تو یہ والی مثال بنے گی، یعنی یہ والی قسم بنے گی۔ جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے۔ اب ادغام میں دیکھتے ہیں کہ کون سے حروف آتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یہ بھی 6 حروف ہیں، جن میں یا، را 2 حروف، میم، لام، واو، نون 4 حروف، 2 اور 4 6 ہو گئے۔ تو ادغام میں بھی 6 حروف آتے ہیں جو کہ یرملون ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو یہاں پہ ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے، ان کو گروپ شیپ میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ ان کو بآسانی یاد رکھ سکیں۔ تو حروف یرملون، ان میں ادغام ہوتا ہے جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام یعنی ایک حرف کو ہم دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھیں گے جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے۔ پھر آگے اس ادغام کی 2 اقسام بن گئی ہیں، 2 قسمیں بن گئی ہیں۔ وہ 2 قسمیں کیوں بنی ہیں؟ کیونکہ ادغام کی ایک قسم میں غنہ ہوتا ہے اور دوسری قسم میں غنہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم غنہ کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ ادغام نے صرف ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے، اور وہ کتنے حروف ہیں جو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہیں 6، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ غنہ سبھی میں ہوگا یا کچھ میں ہوگا، تو وہ ہمیں بتائیں گی یہ 2 اقسام۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے ادغام ناقص اور دوسری قسم کا نام ہے ادغام تام۔ ادغام ناقص اور ادغام تام۔ تو سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں ادغام ناقص۔ ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ ادغام ناقص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، لیکن ہر ڈیفینیشن کے شروع میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے، اب یہ یا، میم، واو، نون کہاں سے ہم نے لیے؟ یہ حروف یرملون میں سے ہم نے 4 حروف کو الگ کر لیے۔ حروف یرملون 6 حروف ہیں نا، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے ہم نے 4 حرفوں کو الگ کر لیا ہے جو کہ یا، میم، واو، نون ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ ادغام تام میں چلے جائیں گے جو کہ را، لام ہے۔ اس طرح سے یہ 6 حروف مکمل ہو جائیں گے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے، تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ یعنی یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ادغام ناقص میں نون ساکن یا تنوین کے بعد 4 حروف آتے ہیں جو کہ یا، میم، واو، نون ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے ان 4 حرفوں میں سے، کن کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو وہاں پر غنہ بھی کریں گے اور ساتھ ادغام بھی کریں گے۔ ادغام تو سبھی حروف میں ہوگا نا، یرملون کے سبھی حروف یعنی 6 کے 6 حروف میں ادغام تو ہوگا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ہم داخل تو کریں گے، لیکن مسئلہ ہے صرف غنہ کا کہ غنہ ہوگا یا نہیں۔ تو لہٰذا ادغام ناقص میں غنہ بھی ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، جیسے من یقل عذابا نکرا۔ اب یہاں پہ کس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے نون ساکن کو۔ تو نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھیں گے وہ ہے یا، اور یا ہے ادغام ناقص کے حروف میں سے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی نون کا ادغام کر دیں گے یا میں، یعنی وہ داخل ہو جائے گا یا کے اندر، اور پھر یہاں پہ ہم 3 سے بلکہ غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے من یقل، ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرا کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ اسی طرح عذابا نکرا، تو یہاں تنوین کی مثال ہے
کہ یہ تنوین کے فوراً بعد والا حرف نون ہے، ٹھیک ہے، اور نون آتا ہے ادغام ناقص کے حرفوں میں، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی، جیسے عذابا نکرن،